اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے خوبصورت ننھے منھے کھلکھلاتے اور چہچہاتے بچوں، آج پھر میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی، دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے طلسمی انگوٹھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت اور پھولوں سے ڈھکی ہوئی وادی کے درمیان میں ایک نہایت ہی عالی شان اور خوبصورت محل تھا۔ یہ محل شہزادے زہیب کا تھا۔ شہزادہ زہیب چونکہ شہروں میں رہنا ناپسند کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے ملک کی اس خوبصورت وادی میں رہتا تھا۔ شہزادہ زہیب کے والدین بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ جب شہزادہ زہیب پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد ملکہ وفات پا گئی۔ بادشاہ کو اپنی ملکہ سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کا وزیر مراد بہت ہی وفادار تھا۔ اس نے بادشاہ کی وفات کے بعد خود حکومت سنبھال لی اور شہزادے زہیب کو اپنی بیوی کے سپرد کر دیا تاکہ وہ شہزادے زہیب کی بہتر دیکھ بھال اور پرورش کر سکے۔ آہستہ آہستہ شہزادہ زہیب بڑا ہوتا گیا۔ جب شہزادہ جوان ہو گیا تو وزیر نے حکومت کی باغ ڈور شہزادے کے سپرد کر دی۔ شہزادہ زہیب وزیر مراد کے بہت عزت کرتا تھا اور انہیں باپ کا درجہ دیتا تھا۔ شہزادہ زہیب ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ ملک کا ہر شخص، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، شہزادے زہیب سے بہت خوش تھا، کیونکہ وہ ہر شخص کو انصاف مہیا کرتا تھا۔ شہزادے کے والدین بھی شہزادے کی طرح نیک تھے، ہر شخص کو انصاف مہیا کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کی وفات پر ملک بھر میں 40 دن سوگ منایا گیا۔ شہزادے زہیب کا ایک گہرا دوست تھا، وزیر زادہ سجاد۔ شہزادہ زہیب اور سجاد دونوں شمشیر زنی سیکھنے جاتے تھے۔ شہزادے کو شمشیر زنی کا صرف شوق تھا، مگر سجاد کو مستقبل میں فوج کا سپہ سالار بننا تھا۔ شہزادے اور سجاد کی پیدائش ایک ہی دن ہوئی تھی۔ سجاد ہر طرح کی لڑائی سیکھتا تھا، وہ جوڈو کراٹے کا ماسٹر بن چکا تھا۔ ملک بھر میں بڑے بڑے پہلوان بھی اس کے سامنے چند منٹ میں زیر ہو جایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، وزیر زادہ سجاد اب سپہ سالار بن چکا تھا۔ اسے اب وزیر زادے کے بجائے سپہ سالار کہا جاتا تھا۔ وزیر نے شہزادے کی منگنی ہمسایہ ملک کی شہزادی نور سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس ہمسایہ ملک کا بادشاہ وزیر کا دوست تھا اور اس لیے اس نے فوراً ہاں کر دی۔ ایک دن بادشاہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ ہمسایہ ملک سے آپ کے لیے خط آیا ہے۔ ایک آدمی دے کر گیا تھا۔ شہزادہ محل کے تمام ملازموں اور وزیروں کو ایک نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کے کمرے میں ہر کسی کا بلا خوف و خطر آنا جانا تھا۔ شہزادے نے ان کے ہاتھ سے خط لے لیا۔ ملازم شہزادے کو خط دے کر باہر نکل گیا۔ شہزادے نے خط کھولا تو اس میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ خط کھولنے پر پتہ چلا کہ اس کی منگیتر شہزادی نور نے اسے بھیجا ہے۔ خط پہ لکھا تھا، شہزادے زہیب، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، مگر میں اس وقت تک تم سے شادی نہیں کروں گی جب تک میں طلسمی انگوٹھی حاصل نہ کر لوں۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو پائن کے جنگل میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ فقط تمہاری منگیتر شہزادی نور۔ شہزادہ یہ پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ سوچ کر یہ خط وزیر مراد کو دے دیا۔ وہ شہزادی نور کو بہت چاہتا تھا۔ وزیر مراد نے خط پڑھ کر کہا، شہزادے تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی مدد کرنے کی، اس کی خاطر جنگل میں بھٹکنے کی؟ شہزادہ زہیب بولا، میں اس کی ضد پوری کروں گا اور طلسمی انگوٹھی حاصل کرنے میں اس کی مدد کروں گا۔ وزیر مراد بولا، ٹھیک ہے شہزادے، تمہاری مرضی۔ شہزادے نے کمرے سے تلوار نکال کر میان میں سجا لی، پھر وہ تیزی سے پائن کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ پائن کے جنگل میں خونی درندے نہیں تھے، وہاں ہرن اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جانور تھے۔ اب چلتے ہیں وزیر مراد کی طرف۔
وزیر مراد نے شہزادے کو رخصت کیا تو اس کے دل میں اس کی کامیابی کی دعائیں مانگنے لگا۔ اس نے شہزادے کی منگنی کر دی تھی، وہ جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں اور مہمان خانے میں ہیں۔ وزیر مراد یہ سن کر حیران ہوا اور پھر جلدی سے مہمان خانہ کی طرف چل دیا۔ چونکہ شام کا وقت تھا اس لیے دسترخوان لگایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہمسایہ ملک کا بادشاہ فراز بولا، شہزادی کی منگنی تو شہزادے زہیب سے ہو چکی ہے، مگر آپ کا بیٹا ابھی باقی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کی شادی ہمارے وزیر کی بیٹی جو شہزادی نور کی سہیلی بھی ہے اس سے کرا دیں۔ وزیر بولا، اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ دوسرے دن وزیر زادی نائلہ کی منگنی سجاد سے کر دی گئی۔ شہزادہ زہیب اب پائیں کے جنگل میں پہنچ گیا تھا۔ وہ شہزادی کو تلاش کر رہا تھا۔ کئی گھنٹے تلاش کرنے کے باوجود وہ اسے نہیں ملی تو وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید شہزادی نے اس سے مذاق کیا ہے۔ اچانک اسے ایک مترنم قہقہا سنائی دیا۔ اس نے آواز کی جانب دیکھا تو وہاں شہزادی نور کھڑی تھی۔ وہ بولی، تو اتنی ہمت تھی شہزادے زہیب میں، مجھے تلاش بھی نہیں کر پائے۔ شہزادے نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزادی نور بولی، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ شہزادہ بولا، تمہیں کیسے یقین تھا کہ میں ضرور آؤں گا؟ شہزادی بولی، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے بہت چاہتے ہو اور میری تم سے منگنی بھی ہو چکی ہے۔ تم اپنی ہونے والی بیوی کی مدد نہ کرتے؟ شہزادہ اس کی ذہانت کی اطلاع دیے بغیر نہ رہ سکا۔ شہزادی نور بلا شبہ خوبصورت تھی اور اتنی ہی ذہین تھی۔ پھر شہزادے نے شہزادی نور سے پوچھا کہ طلسمی انگوٹھی اس جنگل میں ہے یا کہیں اور؟ شہزادی نور نے کہا، وہ انگوٹھی اسی جنگل میں ایک سرخ عقاب کے پیٹ میں ہے۔ پھر دونوں عقاب کو تلاش کرنے لگے۔ کئی گھنٹے انہوں نے پورے جنگل کا چکر لگایا مگر وہ عقاب نہیں ملا۔ آخرکار وہ تھک گئے اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ شہزادے کی نظر درخت کے اوپر پڑی اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اوپر سرخ عقاب تھا۔ شہزادے نے شہزادی کو عقاب کی طرف اشارہ کر کے بتایا اور تیر کمان لے کر نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر جو ہی عقاب کو لگا، عقاب زمین پر گر گیا۔ شہزادے نے خنجر سے اس کا پیٹ چاک کیا اور اس کے سامنے انگوٹھی پڑی تھی۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر انگوٹھی اٹھا لی۔ طلسمی انگوٹھی نہایت ہی خوبصورت اور سونے کی بنی ہوئی تھی۔ اس میں نگ کی جگہ ہیرے کا دل بنا ہوا تھا۔ شہزادے زہیب نے انگوٹھی شہزادی کو دے دی اور اسے محل میں چھوڑ کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ 2 دن کی مسافت کے بعد وہ محل میں پہنچ گیا۔ وہاں اسے سجاد کی منگنی کا علم ہوا تو اسے بہت خوش ہوا اور سجاد کو مبارکباد دی۔ اب رات ہو گئی تھی۔ اچانک سرحدوں پر شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ شہزادے کے محل پر دشمن ملک نے حملہ کر دیا مگر سجاد کی بہترین جرأت مندانہ سپہ سالاری نے 3000 سپاہیوں کے ساتھ 3 لاکھ دشمنوں کا راتوں رات خاتمہ کر کے بہادری کی انوکھی داستان قائم کر دی۔ صبح شہزادے زہیب نے اپنے دوست اور سپہ سالار سجاد کو ملک کا سب سے بڑا بہادری کا تمغہ عنایت فرمایا اور وزیر مراد نے اس خوشی کے موقع پر شہزادے زہیب کی شادی نور سے اور سجاد کی نائلہ سے کرنے کا اعلان کر دیا اور پھر شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ پیارے بچوں، آپ کو امید ہے میری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا پیارا دوست اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔